Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. میں ہوں محمد علی شہزاد. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دوستو آج جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ارطغرل غازی جو ہے وہ ڈرامہ آج کل جو ہے وہ بڑا معروف ہے. تو وہ ڈرامہ تو بعد میں ہے، پہلے مسلمانوں کی عروج کی جو ہے وہ داستان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبیلے کے اندر جو ہے وہ 2000 کے قریب ان کا لشکر تھا. ایک خانہ بدوش جو ہے وہ قبیلہ، اور انہوں نے منگولوں کو شکست دی، صلیبیوں کو جو ہے وہ شکست دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 3 بڑے اعظم پر جو ہے وہ حکومت کی. اور سب سے بڑی بات کہ 600 سال تک جو ہے وہ حکومت کی. اور سب سے بڑا جو اعزاز تھا، میں سمجھتا ہوں کہ سلطان محمد فاتح جو ہے وہ بھی اسی خاندان کے اندر جو ہے وہ آئے. یہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، موجودہ جو استنبول ہے، وہ بہترین سالار ہوگا، اور جو اس کا لشکر ہوگا وہ بہترین لشکر ہوگا. تو یہ اعزاز بھی اسی قبیلے کو حاصل ہے. اسی لیے اقبال نے کہا، جو جواب شکوہ کے اندر اقبال کا شعر ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے ہو تعمیر آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو اقبال نے بھی جو ہے وہ اسی قبیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی قبیلہ، کوئی شخص، کوئی انسان جب قابل ہوتا ہے تو پھر انسان، اللہ پاک اس کو بہت ساری عزتوں سے نوازتا ہے، بہت سارے مقام دیتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ قابل ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو مقام حاصل کیا، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک تعویذ جو ہے وہ ڈالنے سے گلے میں یا دواؤں سے حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے محنت کی اور جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، مقابلہ کیا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ مقام جو ہے وہ ملا. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جس کو عزت دے اس کو کوئی شخص جو ہے وہ ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ پاک ذلت دے اس کو کوئی شخص جو ہے وہ عزت نہیں دے سکتا. اگر ہم اپنے ملک کے ڈراموں کی بات کریں یا فلموں کی بات کریں تو ہمارے ملک کے ڈرامے تو جو ہیں وہ نکاح سے شروع ہوتے ہیں اور طلاق پر ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ملک کے ڈرامے ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو سارا کردار ساس بہو کی لڑائی پر جو ہے وہ گھومتا ہے، اور ہماری فلمیں جو ہے وہ فحاشی پر مبنی ہیں. مگر جہاں تک بات ڈرامہ ارطغرل کی بات ہے، تو اس ڈرامے کے اندر جو مجھے خاص بات لگی وہ یہ تھی کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تو سب کے سب قبیلے والے جو ہے وہ یہاں سینوں پر ہاتھ رکھتے. اس کے علاوہ اس ڈرامے کے اندر جو ہے وہ خاص بات تھی وہ ابن عربی کا کردار تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اندر بتایا گیا سچائی کیا ہے. اس ڈرامے کے اندر بتایا گیا کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ جب ایمانداری سے کام کرتا ہے، سچی لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو کس طرح جو ہے وہ کامیابیاں دیتا ہے. پھر جو بڑی بات تھی اس ڈرامے کے اندر بتایا گیا کہ صلیبی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے، اور ان سازشوں کو کس طرح جو ہے وہ بے نقاب کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں بھی جو ہے اس ڈرامے کے اندر ہوئی. مگر جو بات ہے کہ پھر بھی اس پر جو ہے وہ اتنی زیادہ تنقید کیوں کی گئی. اس ڈرامے کو جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی. تقریباً جو ہے وہ 60-70 ممالک کے اندر جو ہے وہ اس کو یہ ڈرامہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. مگر اس ڈرامے کا جو تعلق ہے وہ 24 جولائی 1923 میں جو لوزان معاہدہ ہوا اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ملتا ہے، کہ جب سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. اصل میں صلیبی اور انگریزوں کی جو ہے وہ چال کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے جو عرب تھے وہ استعمال ہوئے، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس سے جو ہے وہ نئے کئی ملک جو ہے وہ 40 کے قریب جو ملک ہیں وہ وجود میں آئے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کو جو ہے وہ مصر کے اندر جو ہے وہ اس پر فتوے لگے، عرب نے جو ہے اس کو جو ہے وہ سعودی عرب نے اس پر پابندی لگا دی، دبئی کے اندر اس پر پابندی لگ گئی. اور سب سے بڑی بات کہ BBC جو ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ ان ایکٹرز پر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دی. حالانکہ ڈرامے تو بہت سارے چلتے رہے اور بہت سارے ایکٹرز جو ہے وہ کام کرتے ہیں، مگر ان پر تنقید کرنا شروع کی. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو طیب اردگان نے جو ہے وہ اس ڈرامے کو شروع کیا، اور عمران خان کے حکم سے جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کو چلایا گیا. تو اصل میں طیب اردگان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ سے ترکی کا جو کھویا ہوا وقار تھا،
یا جو ترکی کی کھوئی ہوئی ریاستیں تھیں، جو زوال تھا، اس کو دوبارہ ہم عروج میں کس طرح جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے طیب اردگان نے اس ڈرامے کو جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ دکھانے کی جو ہے وہ ایک نئی کاوش جو ہے وہ اس کو شروع کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ اس ڈرامے کی وجہ سے قوم کے ذہن کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ کھویا ہوا مقام، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور جو ہے وہ اس میں یوز بھی ہوئے، مگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسی ریاست تو قائم نہیں کر پائے کہ جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی شناخت ہو، جس سے مسلمانوں کے ہاں اور نہ کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے ہوتے۔ 2023 کے اندر جو ہے وہ ترکوں کا جو وہ معاہدہ تھا، لوزان معاہدہ، وہ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب امت مسلمہ جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ دوبارہ اکٹھی ہو جائے گی اور مسلمانوں کی ہاں اور نہ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر میں فیصلے ہوا کریں گے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ ان کو بہتر فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔